کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی تقریر جو ہے نا وہ ذکر کی کہ وہ اپنے بیٹے کو مختلف امور کے اوپر نصیحتیں جو ہے نا وہ کر رہے تھے۔ ایک نصیحت جو ہے نا یہ کی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ او میرا بیٹا میانہ روی اختیار کر، اپنی چال کے اندر بھی میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز کے اندر بھی میانہ روی اختیار کر۔ اپنی آواز کو بھی پست رکھ، اونچا آواز کے ساتھ مت بول، گلے پھاڑ پھاڑ کے مت بول۔ جب بھی گفتگو کی بات آئے، جب بھی مجادلے کی بات آئے، جب بھی مناظرے کی بات آئے، لوگوں سے بحث مباحثہ کرنا پڑ جائے تو تیری گفتگو کے اندر متانت ہونی چاہیے، تیری گفتگو کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، تیری گفتگو کے اندر دلائل کے انبار ہونے چاہیے، اور تیری آواز بھی پست ہونی چاہیے، اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اونچی آواز کے ساتھ بولنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی، گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی۔ اگر اونچی آواز کے ساتھ بولنا ہی کمال ہوتا تو سب سے اونچی آواز تو گدھے کی آواز ہے جس وقت وہ ہانکتا ہے، اس کے اندر کوئی کمال ہے؟ کتنی بدی آواز لگتی ہے جس وقت وہ ہانکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے مکروہ ترین، ناپسندیدہ ترین آوازوں میں سے اگر کسی جانور کی ہے تو گدھے کی ہے۔ اور گدھا کیسے ہانکتا ہے؟ جس وقت وہ ہانکتا ہے نا، اس کے ہانکنے کا جو ابتدائی آواز ہوتی ہے نا سٹائل، وہ الگ ہوتا ہے، اور جس جگہ وہ ہانک ہانک کے تھک کے رکتا ہے نا، وہ سٹائل اور طرح کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا جو تذکرہ کیا نا کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے، تو ان کے لیے دو لفظ اللہ نے استعمال کیے۔ جہنم کے اندر جہنمی جا کے یوں چیخیں گے، یوں چیخو پکار کریں گے جس طرح گدھا چیختا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ زفیر اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھے کی ابتدائی آواز ہوتی ہے ہانکنے کے وقت، اور شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جب ہانک ہانک کے گدھا آواز کو ختم کرتا ہے نا تو جو آخر میں پہنچتا ہے نا اس آواز کو شقیق کہتے ہیں۔ جہنمی جہنم کے اندر جا کے جب ہانکنا شروع کریں گے، چیخو پکار شروع کریں گے تو ان کی آواز گدھے کی آواز جیسے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری ترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اگر اونچی آواز بولنا، اونچی آواز سے کلام کرنا اس میں خیر ہوتی، خوبی ہوتی تو گدھے کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی خیر ہے؟ کوئی نہیں۔ اس میں کوئی خوبی ہے؟ کوئی نہیں۔ اس لیے اپنی آواز کو پست رکھ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت گدھے کو ہانکتے ہوئے دیکھو نا تو پھر شیطان سے اپنے اللہ کی پناہ میں آیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا وہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ آواز کے اعتبار سے بھی گدھے کی مثال دی کہ سب سے بری آواز اس کی آواز ہے، اور حقارت کے اعتبار سے بھی سب سے آخر کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ علماء یہود کی جس وقت مثال اللہ رب العزت نے بیان کی تو اس جانور کے ساتھ بیان کی جس کی آواز بھی بری ہے اور جس کو لوگوں کی نگاہ کے اندر حقیر بھی سمجھا جاتا ہے اور بے وقوف بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان کی مثال، تورات کو اٹھانے والے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ جس طرح کتابوں نے گدھے کو علم نہیں دیا، اسی طرح علماء یہود کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، تورات نے ان کو کوئی فائدہ جو ہے نا وہ نہیں پہنچایا۔